ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون محافظ سلیم صاحب نے موضوع کے حوالے سے آپ کو بتا دیا ہے کہ روزہ اور تزکیہ نفس اس عنوان سے مختصر سی گفتگو آپ نے سامنے رکھی ہے جیسا کہ ابھی قاری صاحب اس آیت مبارکہ کی تلاوت کر رہے تھے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کہ اے ایمان والو ہم نے روزے تم پر فرض کیے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ رمضان مبارک کے روزے ہمیں کسی مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں یا ہمیں کسی تکلیف میں ڈالنے کے لیے نہیں بلکہ اس مالک نے ہمیں یہ مہینہ یہ روزے اس لیے عطا کیے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو بدل لیں ہم متقی بن جائیں پرہیزگار بن جائیں اور اللہ رب العزت نے جو انعامات متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے رکھی ہیں اور جس جنت کا وعدہ کیا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس جنت میں داخل کرتا ہے میرے بھائیوں رمضان کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ الرمز سے اور رمز کہتے ہیں اس بارش کو جو خریف کے بعد آسمان سے نازل ہوتی ہے تاکہ زمین کا گرد و غبار صاف ہو جائے زمین اجلی ہو جائے اور رمضان اسی سے کہ تاکہ ہمارے دلوں کی کدورتیں دور ہو جائیں اور ہمارے دلوں سے گناہوں کی جو غبار اس پر چڑھ گئے ہیں اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے رمضان کے روزوں کے ذریعے سے روزہ رکھنے سے انہیں دور کر دیں بعض لوگوں نے سوم کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ یہ اس گھوڑے کو کہتے تھے کہ عرب کے اندر جب لمبا سفر ہوتا تو ظاہر ہے کہ اس وقت سواریاں گھوڑا کی سب سے زیادہ گھوڑا یا اونٹ ہوتے تھے تو وہ اس گھوڑے کو بھوکا اور پیاسا باندھ دیتے تھے اب اس کے مالک کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ اس گھوڑے کو اپنی سواری کو کمزور کرنا ہے بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس مشقت میں اسے اس لیے ڈالا جا رہا تھا تاکہ
لمبے سفر پر میں نے روانہ ہونا ہے تو وہ اس سفر کی مشقت کا عادی ہو جائے اور اسے بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی عادت پڑ جائے اور اس کے جسم سے غیر ضروری چربی جو ہے وہ ڈھل جائے، اس میں چستی اور پھرتی آ جائے۔ بعینہ ہی اللہ رب العزت نے یہ روزے ہم پر اس لیے فرض کیے ہیں کہ ہمارے جسموں سے گناہ دھل جائیں اور ہمارا ایمان جو ہے وہ نیا اور اجلا ہو جائے، نئے سرے سے ہم جو ہے وہ اللہ رب العزت کی عبادت اس طرح کریں کہ گناہوں سے دور ہو کر اور نیک اعمال کو کریں تاکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ان اعمال کو قبول فرمائے اور وہ آنے والے 11 مہینوں کے اندر پھر اس رمضان کے اثرات ہمارے اجسام پر باقی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد فوراً بعد ہی ہماری زندگی واپس اسی پر پہلی ڈگر پر پلٹ آتی ہے اور آپ مجھے اجازت دیں تو حقیقت ایسے ہی ہے اور اس میں سب سے پہلی بات آپ جس کا ہم سب مشاہدہ کرتے ہیں وہ فرض نمازی ہے کہ رمضان کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مساجد کے اندر حاضری پھر وہی ہے جتنی پہلے تھی، وہی لوگ نمازی رہ جاتے ہیں اور معمولات زندگی ویسے ہی پلٹ آتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان مبارک لعلکم تتقون جو ہمیں متقی بنانے کے لیے آیا تھا، اس کا اثر رمضان میں تو قائم رہا، لیکن رمضان کے فوراً بعد ہم متقی اور پرہیزگار بنے نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ قوموں کے انحطاط کی اور ان کے زوال کی سب سے بڑی علامت جو اللہ رب العزت نے بیان کی ہے وہ اس نماز کا ترک کر دینا ہے یا نماز کو چھوڑ دینا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ انبیاء کرام کا ذکر کیا نیک اور صالحین کا اور فرمایا کہ اس کے بعد کچھ ایسے نافرمان پیدا ہوئے کہ انہوں نے اللہ کی عزت کی نماز کو ضائع کر دی۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ہم انہیں عنقریب جہنم کی ایک گہری وادی کے اندر ڈالیں گے۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا۔ ہاں، جنہوں نے توبہ کر لی اور نیک عمل کرنے لگے اللہ رب العزت ان کی توبہ کو قبول کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ میرے بھائی اور دوست، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم روزے کو شعور کے ساتھ نہیں رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر۔ میں کتنے روزے دار ایسے ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، اور کتنے قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ بس انہیں رات کا جاگنا نصیب ہوتا ہے، اس لیے کہ اس روح کے ساتھ انہوں نے نہ قیام کیا اور نہ اس روح کے ساتھ انہوں نے دن کا روزہ رکھا، اور یہ بس ایک رسمی طور پر روزہ رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، پھر اپنی مشغولیات وہی پہلے جیسے جو ہے وہ واپس پلٹ جاتے ہیں۔ کسی نے ایک کلپ بھیجا تھا، وہ اشفاق احمد کے بارے میں بات بڑی ٹھیک تھی کہ انہوں نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ کسی شخص کے ساتھ کوئی جاپانی عورت کام کرتی تھی، تو اس نے دیکھا کہ یہ سارا دن بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا یہ تم کام کس لیے کرتے ہو، یہ کیا کیوں سارا دن بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ یہ رمضان المبارک ہے، اس میں ہم روزہ رکھتے ہیں صبح سے شام تک، پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو جھوٹ اور بری باتوں سے غلط باتوں سے بچاتے ہیں۔ تو اس نے کہا یہ تو بڑا اچھا مطلب ہے کہ صرف ایک مہینے میں آپ کو یہ کام کرنا ہوتا ہے، یہ کام تو ہم پورے 12 مہینے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ آپ کا مذہب تو بہت ہی اچھا ہے کہ ایک مہینہ بس یہ کام کریں اور بس باقی 11 مہینے پھر اپنے مزے کی زندگی گزاریں۔ تو حقیقت کچھ ایسی ہی ہے، اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں جو
جو ہے وہ ہماری اصلاح فرما دے اور ہمیں جو ہے وہ توفیق دے کہ رمضان مبارک کی صحیح جو ہے وہ حقوق کے ساتھ اس کا روزہ رکھیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ مبارک مہینہ ہمارا تزکیہ کرنے کے لیے آتا ہے، اور اللہ کی عزت نے اپنے انبیاء کرام کو انسانوں کا تزکیہ کرنے کے لیے مبعوث فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس قدر اہم ہے کہ ہم اپنے دلوں کو پاک اور صاف کریں، ان کا تزکیہ کریں اور ان سے گناہوں کو صاف کریں اور ان کے اندر نیکی کا بیج بوئیں اور نیکی اس کے اندر پھلے پھولے۔ اور تزکیہ یہ کہ مجھے گناہ سے نفرت ہو، نیکی مجھے اچھی لگتی ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ میرا دل پاک اور صاف ہے۔ نیکی کرنے کے بعد مجھے خوشی محسوس ہو، گناہ کرنے پر مجھے ندامت اور شرمندگی ہو، تو اس دل کے صاف ہونے کی علامت ہے، اس کے اندر تزکیہ اور یہ پاک ہے۔ اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى۔ یا موسیٰ آپ فرعون کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ کیا میں تمہیں تمہارا تزکیہ کروں، کیا تمہیں ایسی بات بتاؤں، ایسا عمل بتلاؤں کہ، اور کیا میں تجھے تمہارے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے مومنوں پر یہ احسان کیا ہے، انگنت احسانات میں سے سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف مبعوث کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ کہ مومنوں پر ہم نے یہ احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول کی طرف مبعوث کیا جو ان پر اللہ رب العزت کی آیات کو تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، ان کے دلوں کو پاک اور صاف کرتا ہے۔ بعض ترجمہ نگار کرنے والوں نے، مفسرین کرام نے تزکیہ کا معنی یہ کیا ہے کہ زندگی کو سنوارنا، زندگی کو بدل دینا اور اصلاح کر لینا اپنی، یہی دراصل جو ہے وہ تزکیہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث آپ علیہ السلام سے ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تین ایسے لوگ ہیں فقط طعم ایمان، کہ جنہیں ایمان کا مزہ آ جاتا ہے، ایمان کا لطف، اس کی مٹھاس انہیں محسوس ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک کو وزکا نفسہ، کہ جس نے اپنے دل کا تزکیہ کر لیا، اپنے دل کو پاک کر لیا اور گناہوں کی آلودگی سے اسے بچا لیا، اسے ایمان کی مٹھاس اور حلاوت کا مزہ آتا ہے، اسے وہ اس کو جو ہے وہ محسوس کر سکتا ہے۔ تو ایک شخص نے کہا کیا اللہ کے نبی کہ وما یتزکا تزکیۃ النفس، کہ اللہ کے نبی پھر یہ تزکیہ نفس ہے کیا، کیسے ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان یعلم ان اللہ عز وجل معه حیث کان، کہ تم یہ جان لو کہ تم کہیں بھی ہو، تمہارا رب، تمہارا پروردگار تمہارے ساتھ ہے۔ اگر یہ یقین اور ایمان آ جائے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو اگر یہ یقین پیدا ہو جائے تو یقیناً ہماری زندگی بدل جائے، اور روزہ ہماری یہی تربیت کرتا ہے، یہی تزکیہ نفس ہمارا کرتا ہے۔ مجھ جیسا گناہگار بھی روزہ رکھنے کے بعد کہیں چھپ کر کھاتا پیتا نہیں، کوئی گناہ کا کام کرتا نہیں، کیوں؟ کہ اسے یہ یقین ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ایمانی کیفیت اگر 11 مہینوں میں آ جائے تو حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگیاں بدل جائیں، لیکن رمضان کے فوراً بعد پھر یہ کیفیت باقی نہیں رہتی، اور یہی افسوسناک بات ہے کہ جس مقصد کے لیے روزہ ہم نے رکھا تھا وہ مقصد تو حاصل ہی نہ ہوا، وہ اس مہینے میں تو ہم نے اس پر عمل کیا، لیکن پھر اس 11 مہینوں کے اندر ہم نے وہ کام جو ہے وہ نہ کیا۔ میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ جنت جس کا اپنے بندوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اور وہ جنت جس کے 100 درجات ہیں، کتنے بڑے بڑے درجے ہیں،
جنت کے اندر اس رب نے، اس مالک نے ہمارے لیے کیا کچھ رکھا ہے، وہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جنہوں نے اپنا جو ہے وہ تزکیہ کر لیا اور جنہوں نے اپنے دلوں کو صاف کر لیا، یہ یقین اور ایمان اپنے دل کے اندر بٹھا لیا کہ میرا رب جو ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے کہ روزہ دار جو ہے اس کے ثواب کا بدلہ جو ہے وہ میں خود دوں گا، انہ لی وانا اجزی بہ، اس نے میرے لیے رکھا۔ حالانکہ ہر عمل اللہ رب العزت کے لیے ہے، لیکن روزے کو خاص طور پر اللہ نے اپنی طرف نسبت کے دی کہ یہ روزے دار اس یقین اور ایمان کے ساتھ روزہ رکھتا ہے کہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے، شہوات سے روکے رکھتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں ہر وقت اپنے رب کی نگاہوں کے سامنے ہوں، اور اس یقین کے ساتھ اس نے روزہ رکھا ہے، اس کا بدلہ میں ہی اسے جو ہے وہ دوں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ شخص جو یہ یقین اور ایمان لے کر آیا، وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، کہ جو ایمان کے ساتھ ہمارے پاس آیا، قیامت کے دن ہماری پاس پیش ہوا اور اس نے نیک عمل بھی کیے ہوں، فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، تو ہم نے ان کے لیے بڑے بڑے بلند درجے جو ہے وہ جنت کے اندر، جنت کا کتنا درجہ کتنا بلند ہوگا ہم گمان نہیں کر سکتے، لیکن فرمایا ہم نے ان کے لیے نیک عمل کرنے والوں کے لیے بڑے بڑے درجے رکھے ہیں، اور وہ درجے کیا ہیں؟ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کہ وہ باغات ہیں جنات عدن کی، جن کے اندر انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے۔ وذالک جزاء من تزکیٰ، یہ بدلہ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنا تزکیہ کر لیا تھا، جس نے اپنے دل کو پاک اور صاف کر لیا تھا، اور جس نے گناہوں کی آلودگی سے اپنے دل کو جو ہے وہ صاف کر کے رکھا تھا۔ میرے بھائی اور دوستوں، اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ دلوں کا تزکیہ اللہ رب العزت کی توفیق کے بغیر جو ہے نہیں ہو سکتا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑے پاک صاف، بڑے مومن ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات ہی انسان کو دلوں کا تزکیہ کرنے والی ہے، اس سے توفیق طلب کرنی چاہیے، اس کے بغیر جو ہے انسان اپنا تزکیہ جو نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود پسندی اور اپنی تعریف سے بچو۔ آدمی کہتا ہے فلا تزکوا انفسکم فهو اعلم بمن اتقى، اپنے آپ کو متقی پرہیزگار نہ کرو، وہ مالک جانتا ہے کہ کتنا تقویٰ ہمارے دل کے اندر موجود ہے، کتنے ہم پرہیزگار ہیں، اس کے علم کے اندر ہے۔ فرمایا کہ اپنی تعریف سے بچو، اور یہ تو اپنے آپ کو ذبح کر دینے کے مترادف ہے کہ آدمی اس بات کو پسند کرتا ہو کہ وہ خود سے اپنی تعریف کرے، لوگوں سے تعریف کروائے، اور یا اس کی رائے لوگوں کے سامنے مقدم ہو۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ اندیشہ اس بات کا ہے، صحابہ سے مخاطب کرتے ہوئے، کہ تم لوگ اپنی رائے کو جو ہے وہ ترجیح دو، اپنی رائے کو بہتر سمجھو کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہی سب سے زیادہ اچھی بات ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، روزہ جو ہے حقیقت میں ہمارے اندر اخلاص عمل پیدا کرتا ہے، اور میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ کسی عمل کی قبولیت کے لیے سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ عمل اخلاص پر مبنی ہو، اللہ رب العزت کے لیے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہ لی وانا اجزی بہ، کہ یہ روزہ میرے لیے ہے، اور وہ اعمال جو اخلاص سے خالی ہوں گے اللہ رب العزت انہیں ہرگز قبول نہیں کرے گا، اور اعمال کے کرنے والوں کو اللہ رب العزت جہنم کے اندر ڈالے گا، حالانکہ عمل انہوں نے کیا ہوگا۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ حدیث کہ جہنم کی آگ کو ان 3 افراد سے جو ہے وہ دہکایا جائے گا، اور وہ 3 افراد کون ہوں گے؟ وہ کافر نہیں ہوں گے، یعنی پتہ ہے انہوں نے اسلام قبول کیا ہوگا، اور وہ نیک عمل بھی کتنے بڑے بڑے نیک عمل کہ جہاد میں شہید ہو گیا، قرآن کی تلاوت کرنے والا تھا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا تھا، میں اٹھا کر اپنے چہروں کے بل جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ عمل
رضا کسی دوسرے کی خوشنودی جو ہے وہ شامل نہیں ہوگی. تو میں اور آپ دیکھیں کہ یہ روزہ ہماری یہ تربیت کرتا ہے, ہمارے دلوں کی یہ اصلاح کرتا ہے کہ ہم کوئی عمل کریں نیک عمل وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ رب العزت سے اجر اور ثواب حاصل کرنے کے لیے. اس لیے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ جس نے روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ کہ میں نے یہ ثواب اللہ رب العزت سے حاصل کرنا ہے اور اس کا ثواب مجھے اللہ رب العزت سے لینا ہے, لوگوں سے نہیں, اس نیت اور ارادے کے ساتھ اور اس اخلاص کے ساتھ اس نے جو ہے وہ عمل کیا, میں کہ اس کے پچھلے گناہوں کو اللہ رب العزت جو ہے وہ معاف کر دے گا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے ہی جو ہے وہ کل قیامت کے دن اور اس دنیا کے اندر بھی اسے جو ہے وہ خوشی نصیب ہوتی ہے. فرمایا کہ لسان فرحتان, کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک خوشی عند فطری کہ افطاری کے وقت اسے خوشی نصیب ہوتی ہے, کھانا پینا سب کچھ رکھا ہوا ہے لیکن ہاتھ نہیں بڑھتا, دل کے اندر خوشی ہے کہ الحمدللہ میں نے سارا دن جو ہے وہ اس نیت اور ارادے کے ساتھ روزہ رکھا, اللہ رب العزت اسے قبول کر لے گا اور اللہ سے ثواب کی امید ہے. اور تو انسان کے اندر ایک فطری سی خوشی سے محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ میں نے اپنے روزے کو مکمل کر دیا. فرمایا کہ دوسری خوشی فرحۃ عند لقاء ربہ, اور دوسری خوشی سے اس دن نصیب ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے اور وہ مالک اسے اتنا ثواب دیں گے جس جو اسے وہم و گمان کے اندر نہیں تھا. اس ثواب کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھی آگاہ نہیں کیا کہ کتنا ثواب اللہ مالک الملک اس روزے دار کو جو ہے وہ اس دن عطا فرمائے گا. میرے بھائیو, اسی طرح روزہ جو ہے وہ ہمارے اندر صبر کی کیفیت کو بھی پیدا کرتا ہے, صبر جیسے مقصد کو بھی پیدا کرتا ہے, اور آدمی سارا دن بھوک اور پیاس میں بھی رہتا ہے اور ہر طرح کے برے کام سے اور لغویات سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے. صبر کی ایک سب سے بڑی قسم یہ ہے, سب سے اعلیٰ قسم یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ اطاعت پر جو ہے وہ ڈٹا رہتا ہے. اور صبر یہ بھی ہے کہ کسی دکھ اور تکلیف پر صبر کرنا اور برے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا, اس لیے کہ شیطانی جذبات انسان کو ابھارتے رہتے ہیں گناہ کی طرف, لیکن اور ان سے اپنے آپ کو بچانا یہ بھی صبر ہے. لیکن سب سے مشکل صبر یہ ہے کہ آدمی نیک عمل پر مداومت اختیار کرے. یہ نہیں کہ وقتی طور پر جوش اور جذبہ آیا تو بڑے نیک عمل کرتے ہیں پھر اس کے بعد بھی انہیں چھوڑ دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ روزہ جو الصوم نصف الصبر, کہ روزہ جو ہے وہ آدھا صبر ہے. اور صبر کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انما یوفى الصابرون باجرهم بغیر حساب, کہ اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کو بے حد و حساب بغیر حساب کے جو اللہ رب العزت جو ہے وہ اجر عطا فرمائے گا. اور فرمایا کہ اس میں سے آدھا صبر روزے دار نے حاصل کر لیا روزہ رکھ کر, یعنی وہ صبر جو ایک اس کا آدھا حصہ روزے دار نے روزہ رکھ کر حاصل کر لیا تو اللہ رب العزت اس صبر پر بے حد و حساب بغیر حساب کے لیے جو ہے وہ جنت میں جو ہے داخل کرے گا ان صبر کرنے والوں کو. اسی طرح میرے بھائی اور دوستوں, صبر کی روزے روزہ جو ہے وہ ہمارا تزکیہ نفس کے ساتھ ساتھ ہمارے اخلاق کو بھی سنوارتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اصبح احدکم یوما صائما فلا یرفث ولا یفجر, کہ جس شخص نے روزہ رکھا ہو اور اسے چاہیے کہ وہ کوئی لغو بات, کوئی بری بات جو ہے وہ نہ کہے, بلا یجھر, اور نہ ہی کوئی جہالت کی کوئی بات کرے, اور نہ ہی کسی سے لڑائی جھگڑا کرے. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی اس کے ساتھ جھگڑے پر اتر ہی آئے اور اس کے ساتھ بری باتوں پر اتر آئے تو اسے چاہیے وہ کہے انی صائم, میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑ نہیں سکتا, آپ کے ساتھ غلط بات نہیں کر سکتا, اس لیے کہ میں روزے کے ساتھ ہوں. یہ کیفیت حقیقت میں ہمیں یہ اخلاق سنوارنے چاہیے اپنے, کہ اس روزے کے اندر اپنی کی تربیت کر کے اور زیادہ سے زیادہ
غلط باتوں سے بری باتوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں تاکہ ہمارے جسم اس بات کی ہماری زبان اس بات کی عادی ہو جائے کہ صرف ہم اچھی بات ہی کہیں. صرف اور صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان المبارک کے دنوں میں بہت کم اپنے گھروں سے نکلتے اور بڑی کثرت کے ساتھ تلاوت کلام پاک تلاوت کیا کرتے, اپنے گھروں کے اندر بیٹھے رہتے, زیادہ مجلس کے اندر لوگوں کے اندر جو ہے وہ ملاقات نہ کرتے تاکہ روزہ جو ہے اس کی صحیح معنوں میں حفاظت ہو سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. وہ شخص جس نے لفظ بات کو, بری بات کو, جھوٹ کو نہیں چھوڑا, میں اسے کوئی ضرورت نہیں, اللہ کی اس بات کی ضرورت نہیں کہ وہ سارا دن بھوکا اور پیاسا رہے, اس لیے کہ اس نے اپنے روزے کو جو ہے وہ ان چیزوں سے محفوظ نہیں رکھا تو اسے جو ہے وہ اس بات کی ضرورت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں کہ جو اپنے اخلاق کو ثواب لیتا ہے اس کا ثواب ذکر کرتے ہوئے اسے جتنا ثواب ملے گا, آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم والقائم, کہ وہ مومن جو اپنے اخلاق کو سنوار لیتا ہے, فرمایا کہ وہ اپنے اخلاق سنوارنے کی وجہ سے اللہ اسے اتنا جو ہے وہ ثواب ادا فرماتے ہیں کہ جتنا روزے دار جو آدمی روز روزہ رکھتا ہو, روز قیام کرتا ہو, جس شخص نے اپنے اخلاق کو سنوار لیا اللہ رب العزت اسے اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں. یعنی اخلاق کو سنوار لینا اتنا بڑا اجر و ثواب اللہ رب العزت نے رکھا ہے کہ آپ روز روزہ رکھتا ہو, روز قیام کرتا ہو, جبکہ روزے کا اجر و ثواب کس قدر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بیان کیا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عدت للمتقین, کہ یہ جنت ہم نے متقین کے لیے تیار کی ہے. میں متقین کون ہیں؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. کہ وہ متقین وہ ہیں کہ جو ہر حال میں اللہ نے زیادہ دیا ہے تو زیادہ خرچ کرتے ہیں, تھوڑا دیا ہے تھوڑا خرچ کرتے ہیں. والكاظمين الغيظ, اور اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں. والعافين عن الناس, اور لوگوں کے ساتھ جو درگزری کا معاملہ کرتے ہیں. ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے عام طور پر مجھ جیسی ایج کے لوگوں کی کہ وہ شام کے وقت جب افطار کے وقت انہیں بہت غصہ آتا ہے, اور خاص طور پر گھر والوں میں بچوں پر جو ہے وہ بڑا غصہ کرتے ہیں, جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہماری طبیعت اور مزاج ایسا بن جانا چاہیے کہ ہمارے اندر ایک ٹھہراؤ آ جائے, اور یہ روزہ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اخلاق کے اس اعلیٰ معیار پر جو ہے وہ لے جائے. اللہ رب العزت ہمیں اس کی اطاعت اس کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائی اور دوستوں, اسی طرح یہ روزہ جو ہے وہ ہمیں اس کی بھی تربیت دیتا ہے کہ ہم ہر طرح کی بد سے, برے شہوات سے اور بری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں تاکہ ہمارے ذہنی اور فکری خیالات جو ہیں وہ پاک اور صاف ہو جائیں. آدمی جب چھپ کر کوئی گناہ نہیں کرتا روزے کی حالت میں, اور پھر روزہ رمضان مبارک کے گزر جانے کے بعد پھر اس سے کس طرح امید کی جا سکتی ہے کہ وہ پھر اسی طرح کی شہوانی جذبات کے ساتھ جو ہے وہ کھیلتا ہو, یا اپنی طرح کی بری باتوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنا وقت جو ہے وہ گزارتا ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ روزہ ڈھال ہے ان شہوانی جذبات کے خلاف, ان سے بچانے کے لیے. آپ علیہ السلام نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, کہ اے شباب, اے نوجوانوں, تم میں سے جس کے اندر شادی کرنے کی استطاعت ہو اسے چاہیے کہ وہ شادی کرے. فإنه أغض للبصر, اس لیے کہ وہ نگاہوں کو بچانے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہے. وأعصم للفرج, اور شرمگاہ کی حفاظت کے لیے سب سے بہترین جو ہے وہ ذریعہ ہے. لیکن فرمایا ومن لم يستطع فعليه بالصوم, فرمایا جس کے پاس یہ استطاعت نہ ہو تو وہ روزے رکھے. فإنه له وجاء, فرمایا یہ روزہ جو ہے وہ اپنے برے خیالات سے کے لیے وہ اس کے لیے ڈھال ہے, اسے بچاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انما الصيام جنہ,
ये रोजा ढाल है गुनाहों से बचाने के लिए, भी शैतानी जज्बात से, भी जहन्नम की आग से बचाने के लिए भी ढाल का काम देता है। फरमाया यस्तकीमु बिहल अब्दु मिनल्लाह, फरमाया आदमी और रोजेदार इसके जरिए से जहन्नम की आग से जो है महफूज रख सकता है अपने आप। इसी तरह मेरे भाई और दोस्तों, वक्त खत्म हो रहा है कि ये रोजा जो है हमारे अंदर ये जज्बात भी लाता है कि हम जो है वो अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान मुबारक के अंदर सबसे ज्यादा तेज आंधी की तरह जो है वो जो सहाबत क्या करते थे, और हम भी जो है इससे ये पूरे जज्बात के पैसे का लालच और हिर्स और इन बुखल जैसी बुरी आदत से जो है रोजा में महफूज रखता है। इसी तरह रोजा जो है हमें नेकियों पर उभारता है कि हम नेक अमल करें कसरत से। और आप देखते हैं कि हम रमज़ान मुबारक के अंदर न सिर्फ फ़राइज़ के साथ साथ बहुत सारे नफली इबादत जो भी बजा लाते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल हो। ये नफली इबादत हमें इसके बाद भी जो है वो जारी और सारी रखनी चाहिए। अल्लाह से मुझे भी और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन
لا تعداد بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے حاضر رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات قدر پر ہوں۔ دوستو اور بھائیوں، تمہیدی طور پر بہت ساری باتیں تھیں اور شیخ صاحب نے بھی ابھی جیسے دعوت دی، انہوں نے خود ہی بات میں کہہ دیا، ورنہ میں یہ بات کہنے والا تھا۔ یہ پروگرام تو ہمارا اپنا ہے، یہ تو قرآن کے ساتھ اس طرح کا تعارف کروایا جاتا ہے، لیکن جزاک اللہ خیر، شیخ صاحب نے پھر وہ بعد میں مجھے کہا کہ یہ پروگرام میرا اپنا ہی ہے، ہم سب کا ہے پروگرام۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ جس طرح آج ہم اس جامع مسجد میں جمع ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عہدے کوثر پر جمع فرمائے، اور جس طرح آج کی یہ پیاس لگی ہوئی ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ عہدے کوثر کے پانی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں سے جامع کوثر ہمیں نصیب فرما کر ہماری پیاس کو بجھائے، اور اسی طرح جنت الفردوس میں ہم سب کو جمع فرمائے۔ دوستو اور بھائیوں، طہارت، پاکیزگی، نظافت، یہ ہر ایک اچھے اور عمدہ معاشرے اور سماج کی ایک انتہائی عمدہ خصلت ہے۔ جو لوگ نور وحی سے محروم ہیں وہ لوگ ظاہری صفائی کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن باطنی پاکیزگی کا ان کے ہاں کوئی تصور نہیں۔ ہمارا دین اسلام ایسا پاکیزہ دین ہے کہ اس کے پیروکار جہاں پر ظاہری پاکیزگی کا اہتمام کرتے ہیں، اس سے کہیں بڑھ کر ان کے نزدیک پاک باطنی پاکیزگی وہ اہم ہے۔ اگر انسان ظاہری پاکیزگی کا اور صفائی کا اہتمام کرتا ہے تو اس کو اسلام کی زبان میں طہارت کہتے ہیں، اور اگر انسان باطنی خباثتوں، غلاظتوں، نجاستوں سے اپنے نفس کو محفوظ کرتا ہے تو اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تقویٰ یہ ایسی صفت اور خوبی ہے کہ جو انسان کے کردار میں اور اس کے افکار میں، اس کے خیالات میں، اس کے اعمال میں اور ان کی تعمیر میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 236 سے زائد آیات میں تقوی کا بیان فرمایا ہے، اور جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اس کائنات میں آئے، دعوت توحید دینے کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی بات کی انہوں نے تلقین کی ہے، کسی بات کی تبلیغ کی ہے اپنی امت کو، تو تقوی کی تبلیغ کی ہے۔ قرآن مجید میں چند انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا الا تتقون، تم متقی کیوں نہیں مانتے ہو؟ اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، شیخ صاحب کہتے ہیں طرز کے ساتھ رہے تو ٹائم یہ کلیسا میں مجھے کہا کہ اتنے منٹ ہیں آپ کے پاس، اس لیے میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں جو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ تو انشاءاللہ ایک دو آیات انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ کہا کہ اب اپنی قوم کو ہود علیہ السلام کا الا تتقون، تم متقی کیوں نہیں بنتے ہو؟ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، اذ قال لهم اخوهم شعیب الا تتقون۔ یعنی جتنے بھی انبیاء آئے ان سب نے اپنی قوم کو یہی کہا الا تتقون الا تتقون، تم متقی کیوں نہیں بنتے ہو، تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے؟ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کی جب باری آئی تو آقا علیہ السلام نے جہاں پر عبادت
معاملات، اعمال اور تعلیمات اسلام کی تھی، ان سب کا بنیادی مقصد یہ رکھا کہ میرے بندے متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تو کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
شاہ صاحب تو شروع ہو گیا تراوی کی نماز پڑھا سننا چاہتے تراوی میں صرف تراوی کے چند آیات ہی سنوں گا ٹائم ختم ہونے والا ہے اس لیے کچھ آیات ویسے تو میں یقین کریں جب جاری کر رہا تھا تو میں تقریباً 30 کے قریب فائدے اس کے وہ میں نے لکھے تھے میرے فون میں موجود ہیں 30 کے قریب فائدے ہیں تقوی کے اور ایک سے بڑھ کر ایک ہے اس لیے اللہ رب العالمین نے ساری عبادت اور خصوصاً روزے کے متعلق یہی ارشاد فرمایا یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ تعالیٰ نے روزے کا بنیادی مقصد بھی یہی بنایا تقویٰ متقی بن کر یہ میرے بندے دنیا اور آخرت کے فائدے حاصل کرتے ہیں بشارتیں ہیں کیا بشارتیں ہیں آج کتنے مسائل ہیں خصوصاً بر صغیر کے اور بر صغیر میں سے خصوصاً پاکستان کے معیشت تباہ ہو چکی ہے اور کل ہی مجھے ایک ساتھی بتا رہا تھا کہ کویت کے مسئلہ کہ کویت نے بھی ڈیفالٹ کر دیا پاکستان کو کیونکہ جی انہوں نے تیل کے پیسے ادا نہیں کیے آج مسئلہ اتنا گمبھیر ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ پہلے بھی وہی حافظ و ناصر ہے لیکن خصوصی طور پر اب تو معاملہ جو ہے نا اتنا گڑبڑ ہو چکا ہے کہ اللہ ہی ہے اس ملک کا حافظ و ناصر اللہ ہی ہے جو اس کی اس کشتی کو گرداب سے نکال کر ساحل تک لے آئے دوستوں اور بھائیوں صرف اللہ نے شرطیں یہ لگائی ہیں کہ تصبروا وتتقوا اگر تم صبر کر لو اور متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ تو اللہ رب العالمین تمہاری معیشت کو کیسے استحکام عطا کرے انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ
ان للمتقین مفازا، یہ متقین ہیں جو کامیاب ہو جائیں گے. ونجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ متقین ہیں جو اللہ رب العالمین جن کو مسائل سے نجات دے گا، جو کامیابی سے ہمکنار ہوں گے. اور کامیابی بھی ایسی فرمایا کہ جس کے سامنے پھر کبھی بھی ان کے دلوں میں خوف نہیں آئے گا کہ ہم کمزور ہو جائیں گے اور ہماری یہ کامیابی چھین جائے گی. یہ ہو ہی نہیں سکتا. لا یمسہم السوء، اللہ فرماتے ہیں پھر ان میں کبھی برائی نہیں چھوئے گی. دوستو اور بھائیو، یہ آخری کامیابی، جنت کی کامیابی، وہ بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس تقوی کی بنیاد پر ہے. اگر تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ کل تمہیں کامیاب اور کامران کر دے گا اور اپنی جنت کے مالک اور وارث بنا دے گا. میں نے شروع میں آواز میں جو آیا مبارکہ کے سامنے تلاوت کی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نیکیوں کا موسم بہار کا چکا ہے. رمضان کا مقدس اور بابرکت مہینہ اپنی فیوز و برکات کے ساتھ پوری آبادات کے ساتھ سایہ فگن ہے. اور اللہ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اور اللہ کی بخشش وہ بھی پر دولت کھڑی ہے. اللہ تعالیٰ تو بار بار اپنے نبی کریم سے فرماتا ہے، یہ زبان نبوت سے ارشاد فرما دو، من صام رمضان ایمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا جو پورے رمضان کا قیام نہ کر سکا، صرف ایک رات ہی کر لے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. اور اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرہ. اللہ رب العالمین نے تو تمہارے لیے اپنی بخشش اور اپنی مغفرت کا یہ سمندر جو ہے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر وہ پیش کر دیا ہے. اب تمہارے اوپر ہے تم کتنی بڑھ کر اس مغفرت اور بخشش کو حاصل کرتے ہو، کتنی سبقت لے جاتے ہو. میں وہ جنت اور اللہ کی جنت جو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان، اللہ کی مخلوق زمین و آسمان مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. فرمایا یہ ہم نے تیار کیا تو کن کے لیے؟ اعدت للمتقین، یہ متقین کے لیے کی ہے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. فرمایا یہ جنت یہ متقین کے لیے ہم نے بالکل قریب کر دی ہے. جنتی متقی جو ہے جیسے بھی دنیا سے رخصت ہو کر ہمارے پاس آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو جنت کے اندر داخل کر لیتے ہیں. اور جنت بھی ایسی ہے کہ جو ہمیشہ رہنے والی جنت ہے، جنت عادل ہے. ہمیں اور ایسے اس کے اندر باغات ہیں جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور اس کے اندر ثمرات ہیں وفاقۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ. بے شمار اللہ کے فروٹ ہیں جو کبھی ختم نہیں ہونے والے ہیں، جو آپ سے کبھی دور ہونے والے نہیں ہیں. اللہ رب العالمین نے اپنے متقی اور پرہیزگار بندوں کے لیے تیار کیے ہوئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ تقوی اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ ہماری عبادات کو قبول کر کے ان کا بنیادی مقصد جو ہے وہ حاصل